السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب یسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا ادغام کی مثالیں، اور یہ جی 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 اے، استاد جی، لام اور را میں ادغام تو ہوتا ہے لیکن غنہ کے بغیر غنہ کے بغیر، غنہ نہیں ہوتا ہے۔ ادغام بلا غنہ کی دو مثالیں لام اور را ہے، اور باقی چار میں غنہ ہوتا ہے غنہ جی۔ اور کیا تھا، اظہار حلقی، حروف حلقی اگر آ جائے نون ساکن تنوین کے بعد تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ جی دو پڑھے تھے، دو باقی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جی چار احکام ہے نا، چار میں سے اب یہ یہاں یہ جی سمجھے، کل میں نے کہا بعد میں سمجھاؤں گا، آج تو ٹائم ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھ لے، یہ 7 جگہ ہیں، کیونکہ یہ ملحق ہے کس کے ساتھ؟ ادغام کے ساتھ، اس لیے اس کو سمجھانا ضروری ہے۔ جی کل میری مراد اور تھی کہ میں اس کو پورا کر لوں، چلو اس کو بعد میں سمجھا لوں گا، لیکن وہ ٹائم نہیں ملا، لیکن اب جو ہے ٹائم ہے الحمدللہ۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد کیا آ جائے، حروف ادغام میں سے یا ارملون میں سے آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ جی تو جی آپ ذرا غور سے سمجھے اس بات کو کہ سنوان ان میں یہ شرط پئی جاتی ہے، سنوان ان میں جی شرط پئی جاتی ہے کہ نون ساکن بھی ہے، آگے واو بھی ہے۔ وہ کس میں ہے، کس میں جی سے ہے؟ حروف یرملون میں سے یار بلون ادغام میں سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس طرح جی قنوان، یہاں بھی اس طرح ہے، نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے۔ جی بنیان، یہاں دیکھ لو نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، حروف ادغام جی میں سے۔ دنیا، یہ بھی سمجھ لو کہ نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے، سمجھ نا۔ جی یاسین والقرآن، جی یاسین، یاسین، سین کی جو نون ہے، جی یاسین، سین کی نون نظر آ رہی ہے، یعنی یہاں لکھنے میں نہیں آتا لیکن پڑھنے والا جو سین ہے نا، یاسین، ٹھیک ہے نا جی، اس میں آتا ہے۔ اس میں نون آتا ہے۔ جی ہم نے اس کو دیکھنا ہے، یہ جی دیکھنے کے لیے، وہ پڑھنے کے لیے، وہ حکم کے لیے وہ ہے، جی اس پر حکم لگائیں گے۔ تو وہ نون جی ساکن ہے، وہ کیا ہے؟ نون ساکن یاسین، نون ساکن ہے، اس کے بعد واو آ رہا ہے، یہ حروف ادغام میں سے ہے۔ جی آگے دیکھ لو نون، نون، جی یہ نون جو لکھنے والا ہے اے اور ہے، لیکن پڑھنے والا اور ہے نون، نون واو پیش نو، نون موقوف نون، نون، وہ جی جو نون ہے ساکن، نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے یہاں بھی۔ آگے دیکھ لو جی من راق، من راق میں نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے حروف ادغام میں سے۔ جی تو شرطیں پئی جا رہی ہیں لیکن ادغام نہیں ہوتا، جی شرطیں پئی جا رہی ہیں لیکن ادغام نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سنوان، قنوان، بنیان، اظہار کرتے ہیں۔ دنیا، یاسین والقرآن الحکیم، ہم جیسے پڑھتے ہیں نون والقلم وما یسطرون۔ من، مراق، یہ سخت کر من راق، یعنی سختہ نہیں کرتے، یہ وہ ادغام نہیں کرتے، من جی راق سختہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ خلاف قانون ہے۔ یہ کیا ہے؟ قانون خلاف قانون تو یہ تھا کہ اس میں ادغام ہونا چاہیے، سیوان پڑھنا چاہیے، سیوان، کیا پڑھنا چاہیے؟ سیوان، ایوان، بنیان، بنیان، دیا، یاسیو والقرآن، نون، نون والقرآن والقلم، نون والقلم، مراق، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ جائے کہ جی یہ جو دو یہ 3 کلمے نیچے والے ہیں،
جی یہ 7 کلمہ مطلب مثلا خلاف قانون ہے، اس قانون کے موافق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، خلاف قانون جی پڑھتے ہیں، اس کو خلاف قانون پڑھتے ہیں یہ ایسے ہوتا رہتا ہے کبھی اچھا، تو یہ جو 3 ہے نیچے والے ہیں، البتہ یہ بعض ائمہ حضرات، قرات کے ائمہ حضرات اس پر عمل کرتے ہیں، مثلا یاسین والقرآن الحکیم، یہ سیدنا ورش، نافع یہ پڑھتے ہیں، اور بھی ائمہ حضرات پڑھتے ہیں، اس کو ادغام کرتے ہیں نون کو واو میں، اس طرح نون والقلم اس میں بھی ادغام کرتے ہیں، اور اس کو بھی سختہ نہیں کرتے، مراق پڑھتے ہیں، یہ 3 بے تو عمل کرتے ہیں دوسرے حضرات، سیدنا حفص جو جی ہم، جس کے ہم یعنی یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیدنا حفص کے قرات پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں کرتے، ہم تو ان کو دیکھنا بھی کیونکہ یہ پڑھ رہے ہیں نا ہم تجوید، تو جی یہ 7 کلمات جو ہیں یہ خلاف قانون ہے، سمجھے نا، سمجھ جی آ گئی ہے کوئی بات؟ جی ہوم ورک، ادغام کی مشق کریں اور پڑھتے ہوئے انڈر لائن کریں، اقلاب، اب یہ تو ختم ہوگی بات نا، آپ کو سمجھا دیا ہے میں نے، یعنی 7 جگہ پر قاعدہ جاری نہیں ہوتا، یہ لکھو، نوٹ لکھا ہے، 7 جگہ پر قاعدہ جاری نہیں ہوتا، یہ جو قانون ہے پیچھے والا ادغام والا، یہ یہاں پہ 7 کلمات میں جاری نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس کی وجہ اس کی وجہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب ہے کہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا بس، وجہ کیا ہوتا؟ اچھا، جی، مطلب لیکن قرآن پاک میں یہ 7 حروف ہوں گے ایسے؟ جی جی، یہ 7 حرف جو ہیں اس میں قانون یہ جاری نہیں ہوتا، امام حفص کے نزدیک، ٹھیک امام حفص کے ٹھیک ہوں نزدیک گے، میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں جی نے جی بتایا جی نا کہ بعض ائمہ کے نزدیک 3 والے نیچے والے 3 کلمات ان میں دوسری طرف پڑھتے ہیں، یا سیو پڑھتے ہیں، نون والقلم، جی مراق پڑھتے ہیں، سکتہ نہیں کرتے والے، پھر وہ جی یہ تو سکتہ کرتے ہیں، وہ سکتہ نہیں کرتے، ادغام کرتے ہیں، صحیح یعنی 3 کلمات جو صحیح نیچے والے ہیں ان میں ادغام کرتے ہیں، اوپر والے میں نہیں کرتے، ٹھیک سمجھیے بات؟ اقلاب، نمبر 3 ہے اقلاب، یہ ہم نے پڑھا ہے کل، کہ نون جی ساکن تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر غنہ نہیں کے ملے ساتھ گی، پڑھتے ہیں، علامت کے طور پر وہاں چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے، مثلا من لکھ دیا، بعد، من بعد، یہ کل پڑھی تھی ہم نے، ٹھیک ہے نا، جی استاد جی من بعد من بخل کرا میم برا سمیع بصیر، یہ تنوین کی مثال ہے، اور دوسری یہ پہلے نون ساکن کی، ان بے اونی، ام بے اونی، بزن بہم، بزم بہم، حلون بہاد البلد، ہلون بہذا البلد اصل میں تھا نا، ہلون بہذا البلد، جی امدن بعیدا، امدن بعیدا، اور چوتھا حکم صحیح، ہے، چوتھا حکم ہے اخفاء، اخفاء کا معنی چھپانا، اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا، چھپانا، نون کو چھپا دیں گے، یعنی زہر جو ہو رہی تھی وہ نون چھپ جائے گی، نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نرم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخفاء، اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، مثلا کل 29 حروف ہے نا، الف کے بغیر کتنا ہے؟ الف کے بغیر 28 28، تو 28 6 حروف حلقی ہو گئے، اور جی 6 حروف ادغام ہو گئے، کتنا ہو گئے؟ 12 12، اور ایک اقلاب کا ہو گیا با، کتنا ہو گئے؟ 13 13، باقی کتنا بچے؟ 16 جی 15 16 بج گئے، 15، 15، 16 تو نہیں بچے نا، کدھر؟ 15 13 نکل گئے، 28 میں 13 نکل گئے، باقی کتنا بچے؟ ہاں ٹھیک ہے 15 ٹھیک ہے، 15، تو 15 بج 15 حروف جو ہے حروف اخفاء ہے، ہم یہی چیز دیکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اب اگر حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، ادغام میں سے بھی نہیں ہے، اقلاب کا بھی نہیں ہے، تو کیا بچے گا؟ اخفاء کا ہوگا، اقفا، اگر کوئی آدمی یاد کر لے تو بہت اچھا ہے، ایک شعر آتا ہے، صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طیبہ زد فی تقا ضع ظالما، یہ اس میں سارے حروف آ جاتے ہیں 15، ٹھیک ہے نا جی، صف ذا ثنا جی کم جاد شخص قد سما دم طیبہ زد فی تقا ضع ظالما، اور اس طرح حروف حلقی کے بھی ہے، اخیہا کا علما حازہ غیر خاسری، یہ اس میں جو حروف حلقی آ جاتے ہیں، تو بہرحال صحیح، یہ لکھے ہیں 15 حروف، تا سا جیم دال زال
زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. تو یہ ہیں حروف 15. تو لیکن آسان طریقہ یہی ہے، کیونکہ اس طرح بھول جاتے ہیں. وہ کہیں گے، ہم کیا کہیں گے، یعنی نون ساکن تنوین کے بعد دیکھیں گے کون سا حرف ہے. وہ اگر حروف حلقی میں سے نہیں ہے، ادغام میں سے نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، اخفا کا ہوگا. بس اتنے، یہ آسان ہے. جی یعنی حروف حلقی تو آتے ہیں آپ کو، حمزہ ہا عین ہا غین خا. اس طرح جی یرملون، حروف ادغام یرملون، یہ بھی آتے ہیں، اور با جی بھی آتا ہے. تو اگر یہ جی یاد نہیں کرو گے تو اس طرح کر لینا ہے. سمجھ گئے بات؟ صحیح. جی آگے سمجھ. تو اب جی ہم آگے سے. اس کی مشق کرتے ہیں. انزل، اچھا اس کا طریقہ کیا ہے، اخفا کیسے چھپائیں گے؟ مثلا چھپانے کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی اب دیکھیں، ہم انزلنا پورا یعنی ظاہر کر کے پڑھیں نون کو. انزلنا، سب پڑھو. انزلنا، انزلنا. جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، انزلنا، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. انزلنا. انزلنا. اب یہ دیکھو نون کہاں سے نکلا، تو پتہ ہے آپ کو حروف یا کیا نام ہے، ہم نے مخارج میں پڑھا ہے. نون کہاں سے اوپر لگ رہی ہے زبان. انزلنا، نون ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی نون کا مخرج اوپر ہے نا. زبان کی جی زبان کی کروٹ، یعنی وہ آخر والے نوک، تو وہ جو ہے کہاں جی لگے؟ اوپر دوبارہ سے لگے گی. ہاں، اوپر تین دانتوں کے مسوروں سے لگے، تب یہ را ادا ہوتی ہے. را کیا، نون. نون یعنی ایک ڈاڑ اور تین دو دانتوں دانت. کے مسوروں سے، تو یہ کیا، نون ادا ہوتا ہے. تو اب دیکھو ان اسی جگہ پہ جہاں لگ رہی ہے نا، اس سے، اس چھت سے، اس بار جبڑے سے، یعنی اوپر چھت سے، حنق العالی اس کو بولتے ہیں عربی میں، حنق العالی، اس سے ہٹا لے تھوڑا سا وہاں. لیکن زبان رہے وہاں، لیکن اس سے ہٹا لے، چھت سے ہٹا لے. اب کہے، چھت سے ہٹا کر کہے انزلنا. انزلنا کہو. انزلنا. انزلنا انزلنا. ہاں، وہ تھوڑا سا ہٹا لینا ہے، اس سے ہٹا کے پڑھنا ہے. لیکن نیچے نہ آئے زبان، وہاں رہے بس، قریب قریب، لیکن اس سے ہٹ جائے بس. انزلنا. أنزلنا انزلنا. انزلنا أنزلنا اب دیکھو جو میں نے پڑھا انزل، اب جو پہلے ظاہر ہو رہی تھی نون نا، اب وہ چھپ گئی ہے. نہیں چھپی؟ جی جی، چھپ گئی ہے. چپ گئی. اسی کو اخفا بولتے ہیں، اخفا حقیقی. اخفا حقیقی کیا؟ انزلنا. انزلنا کتب قیمہ، تنوین کی مثال، یہ نون ساکن کی مثال ہے. اس کے بعد زا آ گیا حروف اخفا میں سے. کتب قیمہ، قاف جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، تنوین کے بعد آ رہا ہے. تو یہاں بھی کیا ہوگا، اخفا ہوگا. کتب قیمہ. کتب قیمہ. قیمہ. قاف موٹا پڑھو، قیمہ. قیمہ. کتب قیمہ. 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 ہاں، ہاں. انذرنا. 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 جی، نہ نہیں کرنا. انذرنا. نا، نا، نون الف نا، نون الف زبر نا. نا ہوتا ہے، نا نہیں ہوتا. نا، نا کو میں آواز نہیں لے جانی، وہ غننے کے وقت لے جانی ہے بس. انذرنا. نا. جی، منہ کھول دینا ہے. انذرنا. 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 شيء. شيء قدير.
شيء شيء قدير قدير شيء قدير شيء شيء قدير قدير رسول كريم رسول رسول كريم فانصب 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 بدم بدم كذب بدم بدم كذب كذب بدم كذب बेदा में नहीं है, बेदा में नहीं है, बी بدم बी بیدا बीदमिन 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 दम दम यानी खून बीदमिन कदिब بدم 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 كذب हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ना झूठा खून लगाया था ना कपड़ों को, वही बात है। جی बीदमिन बीदमिन कदिब जी। بدم کذب كذب عند 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 تنسى تنسى أنت أنت كنت ترابا جی ترابا كنت ترابا أمة قد خلت جی قد خلت قد خلت حبا جما حبا حبا جما جمعا سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی استاد استاد جی جی کلاس ورک قاعدہ اور مثالیں ذہن نشین کریں۔ ہوم ورک استاد جی 15 جو غنہ کریں گے جی جی یہ جو اخفا کریں گے اس کی مقدار کتنی ہوگی ناک میں حرکت کتنی دیر حرکت ٹھہرائیں گے حرکتین 2 حرکت اچھا ٹھیک ہے جی۔ ہوم ورک 15 حروف اخفا کی مثالیں تلاش کر کے ترتیب وار لکھیں، یعنی اپنے گھر پہ ہوم ورک ہے ٹھیک ہے نا۔ جی حروف اظہار حروف حلقی 6 ہیں، حروف ادغام حروف یرملون 6 ہے، حروف اقلاع حرف میں جو میں نے بتایا حروف اقلاب با فقط 1 ہے، جی حروف اخفا 15 ہے، کل کتنا بن گئے 28 ٹھیک ہے نا۔ 28 نوٹ: الف حرف ساکن کے بعد نہیں آتا، اس لیے الف کو نہیں لائے، یہ وجہ ہے۔ سمجھ گئے بات؟ جی جی بھئی الف کو نہیں لائے، 29 حروف ہے نا کل، ہاں جی جی الف کو کیوں نکالا ہے؟ اس لیے کہ حرف ساکن کے بعد الف نہیں آتا۔ صحیح نہیں سمجھے بات؟ سمجھ گئے سمجھ آ ہاں گئی جی سمجھ آ گئی جی ہاں، الف حرف ساکن کے بعد حمزہ تو آتا ہے لیکن الف نہیں آتا، اس وجہ الف سے نہیں الف اس لیے الف کو الف پہلے سے نکال پہلے دیا، الف باقی 28 بچے۔ تو 28 میں سے 28 6 حروف حلقی، 6 حروف ادغام، 1 اقلاب، باقی 15 حروف اخفا، کل 28 ہوئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جی ہاں جی تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تقریباً۔ میم ساکن کے 3 حال ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ پڑھا نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑا یہ والا اچھا، دوبارہ پڑھا دیں اگر نہیں پڑھا میم تو ساکن کے بعد میم آئے، میم ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ میم آئے تو دونوں کو میم ملا کر غنہ کے ساتھ دونوں کو ملا کر غنہ کے ساتھ مشدد ادا کریں گے۔ مثلا الیکم مرسلون، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ شفوی کا کیا معنی؟ ہونٹوں سے، شفا ہوٹو کہتے سے ہیں نکل ہونٹوں جائے سے نکلتے، اس وجہ سے شفوی کہتے ہیں اس کو۔ تو جی ادغام ہے، اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی،
اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا شفوی اور باقی اظہار شفوی. یعنی میم ساکن کے بعد دو حرف آئیں گے تو غنہ ہوگا. میم ساکن کے بعد با کتنا حرف اور آئیں گے تو غنہ میم، ہوگا جی؟ دو 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 حرف، دو. با اور میم. ہاں نو، با اور میم. باقی 27 حروف آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، یاد رکھو. نہیں نہیں ہوگا. ہوگا. ہاں وہ اظہار شفوی ہے. جو باقی 27 حروف ہے اظہار شفوی، اظہار کر کے پڑھیں گے یعنی غنہ نہیں کریں گے. اور میم ساکن کے بعد میم آ جائے ادغام شفوی، ادغام کر کے غنہ کریں گے. اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا کر کے پڑھیں گے، اخفا شفوی ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ یعنی اس میں نون ساکن ترمیم میں 4 حال تھے، 4 حال تھے، ٹھیک ہے نا. اس میں 3 حال ہیں: ادغام، اخفا اور کیا بھائی؟ اظہار، اظہار شفوی. اظہار. ہاں جی. اچھا اب کون سا باقی رہ گیا جو نہیں ہے اس میں نہیں آ رہا ہے؟ اقلاب. اقلاب. شاباش. اقلاب نہیں ہے اس میں، بس باقی 3 ہیں. ادغام بھی ہے، اخفا بھی ہے، اظہار بھی ہے، لیکن اقلاب نہیں ہے. بس یہ فرق ہے بس میم میں. اور یہ کتنا آسان ہے، دیکھو بس 2 حرف آئے گے تو گننا ہوگا، بس فقط میم اور با، باقی سب میں اظہار ہے. جی، سمجھ آ گئی بات؟ بالکل جی. جی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے، اس کو اخفا شفوی کہتے ہیں. مثلا وما ہم بمؤمنین. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. مثلا لم یلد، دیکھو نا لم یلد کیا ہے؟ میم ساکن ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا. تو یہاں پہ غنہ نہیں کر رہے، لم یار ہے. یلد نہیں کر رہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کہاں بھی نہیں. الم ترا، دیکھو الم ترا کوئی پڑھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا. الم تو یہاں اظہار ہے. الم یجعل یا الم یجعل، یہاں بھی غنہ نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات؟ جی بالکل جی. خلاصہ یہ ہوا کہ میم مشدد میں تو غنہ ہوتا ہی ہے. جیسے ثم عم یتساءلون جیسے. تو اسی طرح میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. اب یہاں دیکھو 3 احوال ہیں. ادغام شفوی، حرف ادغام میم ہے. حرف ادغام کیا ہے؟ میم ہے. اخفا شفوی، میم ہے. حرف ادغام، حرف اخفا کتنا ہے؟ با ہے فقط ایک. ادھر میم بھی ایک ہے اور با بھی ایک ہے. اور جی حروف اظہار کتنا ہے؟ اظہار شفوی حروف اظہار کتنا ہے؟ 26. 26. کیونکہ الف کو نکال کے 26. باقی کتنا بچے؟ الف کو نکال کے کتنا بچے؟ 28. 28. نہیں 26. 26. 26 2 نکل گئے نا. با اور میم کو بھی نکال کے 26 جی بچ. جی. جی 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 26 جی بچ گیا، با بار اور میم میم کو کو بھی بھی نکال. نکال دیا تو 26 بج گئے. جی. ہوم ورک اظہار شفوی کی مثالیں تلاش کر کے گول دائرہ لگائیں. یہ سمجھ آ گئی نا؟ ہوم ورک اظہار شفوی کی مثالیں تلاش کر کے گول دائرہ لگائیں. جی استاد جی. تو کوئی جس طرح کہ سوال؟ علم نشرح. جی 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 کوئی سوال ہے تو پوچھیں ورنہ آگے چلیں تھوڑا جی سا. جی ایک سوال ہے استاد جی، کافی جی دن سے میں بھول جاتا ہوں. جی 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 فرمائیں. سورہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں جی وہ اہدینا الصراط المستقیم ہے کہ اہدینا الصراط المستقیم ہے؟ یعنی مجہول تو ہے اہدنا الصراط المستقیم، معروف نہیں اہدینی کے جی. نہیں، یا کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں یا کو تو زیر سے ہی پڑھیں گے. میں حمزہ کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ حمزہ کو پڑھتے ہیں اہدی اور بعض لوگ پڑھتے ہیں اہدی. ان دونوں میں کون سا ٹھیک ہے؟ اہدی، اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ پڑھیں گے جی اہدی. جی 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 ٹھیک ہو گیا اہدینا استاد جی. الصراط المستقیم. جی. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال کسی ساتھی کا ہو؟ ورنہ سبق اور پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. جی جی پڑھ لیتے ہیں. جی سوال نہیں ہے کوئی؟ جی جی سبق پڑھیں استاد جی. جی اب دیکھو یہ کیونکہ ہم قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں
वक्फ करने की जगह, यानी रमूज, औकाफ, ठीक है ना जी, औकाफ के जी वक्फ करने के रमूज, रम्ज, निशानियां, ठीक है ना जी, रमूज का माना निशानियां, औकाफ रमूज। वक्फ का क्या माना है? वक्फ का माना है ठहरना। वक्फ का क्या माना है? ठहरना। ठहरना। वक्फ की जमा औकाफ है। वक्फ की तारीफ कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन करते हुए सांस लेकर ठहरना। मसलन नस्ताईन उसे, नस्ताईन, नस्ताईन उसे, ये पेश है ना, नस्ताइन। नस्ताईन जी उसे, नस्ताईन यानी साकिन कर दिया, यानी सांस और आवाज दोनों बंद कर दी और कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन पढ़ेंगे, यानी सांस और आवाज दोनों बंद कर दें और कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन पढ़ें, यानी सांस और जी आवाज दोनों बंद कर दें, कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन पढ़ें। जी। सवाल, रमूज औकाफ का क्या मतलब है? जवाब, वक्फ की अलामात को रमूज औकाफ कहते हैं, ठीक है ना, निशानियां, वक्फ की निशानियां को रमूज औकाफ कहते हैं। समझ आ गई है? बात करते हैं। जी। जी रमूज, जी जी सवाल, आगे। सवाल रमूज औकाफ क्या है? जवाब यह है कि रमूज औकाफ ये है अलामात वक्फ। आयत, आयत नंबर, एक गोल दायरा होता है जो आयत होती है वहां पे, यानी आप ठहर सकते हैं, ठीक है ना जी। और जी मीम जो है, मीम जो है, मीम लिखी होती है, ये वक्फ लाजिम की अलामत है, यानी ये आयत जो है ये वक्फ ताम की अलामत है। वक्फ ताम क्या मतलब? यानी यहाँ पे ये ये गोल जो दायरा है असल में ये ता है, असल में ये क्या है भाई? हाँ। ता। तो ऐसे वो नुक्ते हटा दिए गए, बस ऐसे करते करते अब जो है ना वो गोल दायरा बनता है, बच्चा है बस, ये असल में है ता, ठीक है ना। वक्फ ताम की अलामत है यहाँ ठहरना, यानी मुकम्मल ठहरना, ठीक है, सही है। अगर कोई आदमी का सांस बाकी है आगे भी कर, आगे भी चल सकता है, लेकिन यहाँ ठहर सकता है और इससे आगे शुरू कर सकता है। बसा औकात ऐसा होता है, वक्त होता है लेकिन वहां ठहरना अच्छा नहीं होता, पीछे से लुटाकर वो पढ़ना होता है। समझ आ गई बात? तो जी यहां हाँ से जी। अगर आगे आयत के बाद भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, वक्फ लाजिम मीम जो है ये वक्फ लाजिम की अलामत है, निशानी है कि यहाँ ठहरना जरूरी है, यहाँ ठहरना जरूरी है जरूरी है। जी, वरना माना जो है गलत हो जाएगा, यानी यहाँ ठहरना चाहिए। वक्फ मुतलक, वक्फ ता से ता जो लिखा होता है मतलब। ये वक्फ मुतलक, ठीक है ना जी, यानी मुतलकन जी आप वक्फ कर सकते हैं, ना ठहरे तो ना ठहरे, कोई जरूरी नहीं है। वक्फ जायज, जीम वक्फ जायज की अलामत है, ठीक है ना, ये भी यहाँ पे जायज है वक्फ करना। वक्फ जा जो है वक्फ मुजव्वज की अलामत है, ठीक है ना जी। इन अलामत पर वक्फ जी। कर दे, इन अलामत पर वक्फ कर दें, कोई मतलब कोई हर्ज नहीं है। सवाल, इयादा किसे कहते हैं? इयादा यानी दोबारा लुटाना, इसको किसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? पीछे से लुटा, पीछे से लुटाकर पढ़ने को इयादा कहते हैं। इयादा कब किया जाता है? ऊपर, ऊपर जिक्र की गई अलामतों पर ठहरे तो इयादा ना करें, और अगर कोई अलामत ना हो या ला हो तो इयादा करना चाहिए। समझ आ रही है बात? भाई अगर ये चीजें हैं लिखी हुई ऊपर जो, ये कितना है, पांच, पांच अलामतें, अगर ये हैं तो फिर लुटाने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ सकते हैं। अगर कोई अलामत नहीं है, आप ठहर गए, सांस टूट गया, तो फिर आप पीछे से लुटाना पड़ेगा आपको, जहां से मुनासिब हो, माने के लिहाज से वहां से लुटाना चाहिए। और ला अगर लिखा हो तो फिर तो और ज्यादा लुटाना चाहिए। समझ गए ना? जी। जी उस्ताद जी। अच्छा, यानी उस्ताद जी ये जो जी इसमें ये जो अलामात हैं, जी इसमें जो थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, हाँ। जी 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 मीम की जो अलामत है यहाँ लाजमी रुकना है।
جی 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 باقی جو 4 علامات ہیں اگر ٹھہر جائیں تو جائز ہے، نہ ہاں ٹھہریں تو آگے پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ گناہ نہیں سکتے ملے گا۔ ہیں، بالکل بالکل ایسے ہے۔ صحیح ہے، یعنی جی اگر صحیح، جی صحیح، آیت بھی اگر ختم ہو گئی ہے نا، آیت کے بعد اگر جی جی دوسری آیت پڑھنا چاہتے ہیں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقف لازم میں رکنا چاہیے ٹھیک بس۔ ہے، ٹھیک ہے، اور لا پہ جہاں لا لکھا ہو وہاں نہیں رکنا چاہیے بالکل، سمجھے نا؟ جی صحیح ہے، یہ بات ہے کہ بسا اوقات کل یعنی آیت کے درمیان بھی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جی اگر یہ لا لکھا ہوا ہے آیت کے اوپر، بسا اوقات آیت پر لکھا ہوتا ہے، آپ دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ آیت پر اگر لکھا جی ہوا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، اگر وہ مناسب، اگر آپ کا سانس آگے جا سکتا ہے تو وہاں پڑھیں، آگے چلے جائے، اگر نہیں تو پھر اگر رک جائے تو پھر بھی آدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی چاہے لا لکھا کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن اگر جی درمیان آیت میں لکھا ہوا ہے تو وہاں نہیں رکنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی صحیح، بات کی نہیں؟ آ گئی ہے، مگر آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہے تو اگر آپ تو کا سانس آگے جاری رہتا ہے تو آپ چلے جائیں، بہتر ہے، بہتر یہ ہے۔ جی اگر کیونکہ وہ معنی کے لحاظ سے آگے اوپر لا لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جی یعنی ایک چیز کا مضمون جو چل رہا ہے وہ آگے ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے جی وہاں لا لکھا ہوتا ہے آیت کے اوپر۔ اگر برسر آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے تو پھر تو لٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آگے پڑھے۔ لیکن اگر آپ کا سانس آگے جا سکتا ہے تو مناسب یہی ہے کہ آگے چلے جائے، لیکن اگر صحیح، آیت کے درمیان لا لکھا ہے تو وہاں نہیں رکنا چاہیے۔ میری بات سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، جی؟ آ گئی ہے، جی آ گئی ہے، سبق نمبر 20، حروف موقوف علیہ، حروف موقوف علیہ، وقف کرتے موقوف وقت علیہ، آخری حرف کو کیسے پڑھیں؟ آخری حرف کو کیسے پڑھیں؟ حروف کیسے پڑھیں؟ مدہ، حروف مدہ یا ساکن حروف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بس اس کو نہیں پڑھتے کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہے ابھی، ہاں جی؟ تو انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے یا ہفتے کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ بلکہ بتائے ہوئے ہیں جو آخر حرف کو ساکن کر دو بس، یہی ہے، جی ذالک ذالک، یوم کو یوم، اس طرح کر، یہ باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ تو بدن استاد جی والے آج کو، کل ریکارڈنگ نہیں آتی؟ اور آپ ان کو کہیں نا، مدرسے والوں کو، وہ بھیجیں گے نا ان کو، آپ کہتے نہیں چلیے ہیں، چلیے، آپ کہتے نہیں ہیں وہ چھوڑ۔ استاد جی جی گروپ کے اندر ہم میسج نہیں کر سکتے، خالی ایڈمن کر سکتا ہے۔ وہ پہلے تو بھیج دیتے بھی نہیں آ رہی۔ اچھا، چلو میں پیغام پہنچا دوں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ حضرت جی، ٹھیک ہے نا جی؟ جی ٹھیک ہے، چلے صحیح۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔